حبیبہ وخیرتہ مصطفی الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ثم اللعن على اعداء اللہ واعدائهم اجمعین صلوات اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بآواز بلند صلوات پڑھیں. حمد ہے اس رب کائنات کی کہ جس نے جب وجود کی خیرات کو بانٹا تو ہمارے حصے میں انسانی وجود قرار دیا. اور حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے اپنے نور سے 5 نور الگ کیے اور ان 5 نوروں میں سے ایک نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا اور اس کے بعد دوسرے نور سے پہاڑ سمندر اور دریا کو خلق کیا. تیسرے نور سے اس نے دنیا و ما فیہا کے موسم قرار دیے اور چوتھا نور اس نے انسانوں بشر و حیوانات کو پیدا کیا اور آخری نور اس نے جنت اور جہنم اور دنیا کے جتنے بھی آسمان سماوی ہیں ان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. جب یہ نور اس نے خلق کر لیے تو اس کے بعد اس نے فرشتگان آسمانی کو حکم دیا کہ اب ان نوروں کا طواف کریں. جب آسمان کے فرشتوں نے سوال کیا کہ یا خدا اے ہمارے اللہ ہمیں ذرا بتا تو صحیح کہ تو نے یہ کون سی مخلوق کو خلق کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ نے جب تعارف کرانا شروع کیا تو کچھ اس انداز میں تعارف کرایا کہ جیسے حدیث قصہ میں فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے حسنین شریفین مولا امیر المؤمنین اور حضرت رسول اکرم کا بھی جب جب اور جہاں جہاں تعارف کروایا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا حبیب محمد ہے اور یہ میرا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، یہ میری جنت کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں. نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی جب ان 5 کا تعارف کرانا مناسب سمجھا ہے تو کچھ اس انداز میں کہ اس بی بی کا نام اور اس بی بی کے نام کے ذریعہ تعارف کرانا مناسب سمجھا ہے کہ جو ام ابیہا ہے. فرمایا ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہیں و ابوہا فاطمہ کے والد ہیں و بعلہا و بنوہا زوج فاطمہ ہیں اور اولاد فاطمہ ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. کسی شاعر نے
بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک شعر لکھا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ شاعر لکھتا ہے، بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام، یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام، یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہیں علم دوست ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس تشنگی کو، اس پیاس کو بجھانے کے لیے علماء حضرات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو کسی پروفیسر کے پیچھے جائیں گے، اگر کسی مدرسہ میں پڑھتے ہیں تو کسی عالم کے پیچھے جائیں گے، اگر وہ دین کے دوست ہیں تو کسی دین جاننے والے عالم دین کے ساتھ چلیں گے۔ اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم کے علاوہ شجاعت کو پسند کرتے ہیں، اور جو شجاعت کو پسند کرتا ہے وہ بڑے بڑے دلیروں کے پیچھے جائے گا، اور معاشرے میں جن کی دلیری کے قصے مشہور ہوں گے نا تو وہ معاشرے میں اس کے پیچھے چلے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حسن و جمال کے پیچھے چلتا ہے، تو اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ حسین لوگوں کے دروازوں پہ آپ کو جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے انسان کبھی علماء کے پیچھے علم کی تشنگی میں دوڑ رہا ہے، اور میرا انسان کبھی شجاعت کی تشنگی میں دلیروں کے دروازوں پہ بھٹک رہا ہے، اور کوئی حسن کے پیچھے حسینوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے، تو اللہ کی ذات نے ان تمام کمالات دنیاوی کو یکجا کر کے ایک در میں اکٹھا کیا، اور اس در کے ظرف کو فاطمہ قرار دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام، یکجا کیے جائیں علی بنتا ہے۔ اور ابھی کمیل مہدی صاحب جو ہمارے شاگرد بھی ہیں، ابھی آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا عقد ہوا ہے امیر المومنین کے ساتھ، تو اس کے بعد اگلے دن جب رسول اکرم تشریف لائے ہیں اپنی بیٹی زہرا سے ملنے، تو مخاطب کیا ہے امیر المومنین کو، اور ایک عجیب سوال کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ سوال بتاؤں جو رسول اکرم نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے تو اس شادی کا مطلب کچھ اور مانا جاتا ہے، لیکن جب نبی اکرم اور ان پاک ہستیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کا مقصد ایک اعلیٰ و عرفہ ہوا کرتا ہے۔ اور جب نبی اکرم نے سوال کیا امیر المومنین سے کہ یا علی، تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ ہمارے معاشرے میں جب شادی کے اگلے دن یہ بات شرم و حیا کے دائرے میں مانی جاتی ہے، کوئی بھی سسر اپنے داماد سے یہ سوال کرنے سے گریز کرتا ہے کہ اے میرے داماد، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیوں شرماتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادیوں کا مطلب کچھ اور مانا جاتا ہے۔ جب رسول اکرم نے یہ سوال کیا ہے کہ یا علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو علی نے ایک عجیب جواب دیا ہے۔ امیر المومنین نے برجستہ فرمایا ہے، میں نے فاطمہ کو اللہ کے امور میں اور اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنا مددگار پایا ہے۔ اور اگر میں آپ کو عربی کے الفاظ سناؤں تو وہاں پہ اسوۃ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت کے لیے اسوہ پایا ہے۔
اور اگر آپ اس لفظ کی گہرائی میں جائیں کہ اسوہ کیا ہوتا ہے، تو اسوہ وہ راستہ ہوتا ہے، اور جو راستہ دکھاتا ہے اس کو راہبر کہا جاتا ہے۔ جو آپ کو راستہ دکھائے کسی منزل کی طرف، وہ آپ کا مشکل کشا قرار پاتا ہے، اور جو دنیا کا مشکل کشا ہو، وہ جس کو مشکل کشا کہہ دے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، آل محمد۔ ہمارے ہاں عام معاشرے میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ انبیاء افضل ہیں یا امیر المؤمنین افضل ہیں؟ کچھ دن پہلے جیو نیوز پر، جیو ٹی وی چینل پر ماہ رمضان کی ٹرانسمیشنز میں عامر لیاقت صاحب کی طرف سے سوال کیا گیا۔ ہمارے مذہب حقہ کے جید عالم دین علامہ شبیر میسمی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، جو ہمارے مذہب کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اگرچہ اس فورم پر یہ سوال ایک فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کے لیے سوال کیا گیا، اور جب اس کا جواب آیا تو سوشل میڈیا پر کافی عرصہ تک ہمارے مذہب حقہ کے خلاف نعرے بازی اور دشنام ترازی کی گئی۔ لیکن میں اس فورم پر برملا اور کھلے عام کہنا چاہتا ہوں، اور ہم ہر مقام پہ یہ کہتے آئے ہیں کہ امیر المؤمنین کے مقام کا تو آپ بعد میں پوچھئے گا، ہم تو یہاں تک کہنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ سیدہ زہرا کا مقام بھی انبیاء سے افضل ہے، اور ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ فضیلت کے کچھ معیارات ہوتے ہیں۔ آپ ان معیارات کو اگر بزبان پیغمبر سننا چاہتے ہیں اور بزبان وحی قرآنی اگر سننا چاہتے ہیں، تو اکثر مقامات پر قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو علم میں آگے ہو، تم میں سے افضل وہ ہے جو تقوی میں آگے ہو۔ ایک عالم دین ہیں ابن حجر نام کے، کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی سوائق محرقہ۔ کون سی کتاب؟ سوائق محرقہ، کہ جس کا مطلب عربی میں یہ بنتا ہے آسمان کی وہ بجلی کہ جو زمین پر گرے اور سب کچھ جلا دے۔ سائقہ کہتے ہیں اس بجلی کو کہ جو آسمان سے بادل ٹکراتے ہیں تو نمودار ہوتی ہے، اور محرقہ کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے والی۔ آسمان کی وہ بجلی کہ جو زمین پر گرے اور زمین پر موجود ہر شے کو جلا دے، اس کو صاعقۃ محرقہ کہتے ہیں۔ جب صواعق محرقہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ بجلیاں، بجلی کی جمع ہے صواعق، یعنی وہ بجلیاں کہ جو جب زمین پر گریں تو سب کچھ جلا دیں۔ اس نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا ہے، اور اس کتاب میں اس نے تشیع کے تمام عقائد اور تشیع کے تمام جو نظریات ہیں اور مکتب تشیع کے جتنے بھی عقائد ہیں ان کو باطل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن اس نے اس کتاب میں بھی ایک واقعہ لکھ دیا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کتنا نادان ہے وہ ابن حجر کہ جو کتاب تو سوائق محرقہ تشیع کے خلاف لکھ رہا ہے، اور اس میں ایک بات ایسی لکھ گیا ہے کہ جو تشیع کے حق میں چلی گئی ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں کو یہ بات سنے، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابن حجر لکھتا ہے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں کہ رسول اکرم کی وفات کے
چھٹے دن امیر المومنین نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور پیغمبر گرامی کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے۔ لکھنے والا کون؟ ابن حجر۔ اگر کسی کو اعتراض ہے، کیونکہ یہ ہماری جو آج کل ویڈیوز ہیں یہ لائیو پیش کی جاتی ہیں اور ہمارے خلاف جو مکتب یزید ہے وہ بیٹھ کر ان جملوں کو تلاش کرتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ ہم پر FIRیں کٹوائے۔ میں کہوں گا کہ جتنی FIRیں کٹوانی ہیں کٹوا دو، جتنی FIRیں کٹوا سکتے ہو کٹوا لو، لیکن سیدہ زہرا کے مظالم، ان پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کو نہ تم چھپا سکتے ہو نہ یہ رہتی دنیا چھپا سکتی ہے۔ ایام فاطمیہ ہیں۔ لکھتا ہے ابن حجر کہ چھٹے دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے خلیفہ اول کو ساتھ لیا اور حضرت رسول اکرم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جب پہنچے، جب قبر کے نزدیک پہنچے نا تو اس کے بعد حضرت امیر المومنین نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ عمر میں بزرگ ہیں، آپ آگے چلیے۔ آگے ایک جواب دیا ہے حضرت ابو بکر نے اور فرمایا کہ میں اس شخص سے آگے بڑھوں کہ جو رسول اکرم کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا علمی شخصیت ہے، میں اس شخص سے آگے جاؤں کہ جو بعد از رسول امت محمدی پر علم کی فضیلت رکھتا ہے۔ تو آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر فضیلت کا معیار علم ہے تو آپ کے خلیفہ اول یہ تسلیم کر رہے ہیں، اور سوائے کے مہلکہ نامی کتاب میں بھی یہ جملہ درج ہے کہ جس میں لکھ دیا گیا کہ اگر دنیا میں جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں ان میں افضل ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد حضرت رسول اکرم جب بھی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو وہاں پر ایک خطیب نے جب یہ جملہ حضرت امام خمینی کے سامنے جب یہ پڑھا نا کہ قام الیہا، جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو رسول اکرم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے۔ قام الیہا پڑھ کے خطیب چلا گیا۔ امام خمینی نے جب محفل برخاست ہوئی نا تو اس ذاکر اہل بیت کو واپس بلایا اور فرمایا کہ عربی میں قام الیہا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، صرف یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا۔ قام الیہا کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوتے اور اس کی طرف چل کر جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ اس امام بارگاہ میں اگر کوئی عظیم ہستی تشریف لائے اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں، یہ تعظیم کرنے کا ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ قام الیہا کھڑا ہو جاؤں، 6-7 قدم چل کر اس کی طرف جاؤں، یہ ایک اور انداز ہوتا ہے۔ جو معرفت والا مجمع ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف کھڑا ہونا اور ہوتا ہے، 4 قدم چل کر اس کو لے کر آنا اور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تعظیم کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ تعظیم کرنے والا نہ صرف کھڑا ہو 4 قدم چل کے جائے بلکہ اپنی جگہ پر بٹھا دے، یہ تعظیم کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب فاطمہ الزہرا
تشریف لاتی تو رسول اکرم نہ صرف کھڑے ہوتے، 4 قدم چلتے، زہرا کو لیتے اور اس مقام پر بٹھاتے جہاں پر خود تشریف فرما ہوتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورہ صافات کی 6 آیت میں کلام الہی ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ۔ ہم نے اس دنیا کے، تھک تو نہیں گئے؟ بس میں تھوڑی دیری اور پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ جو سننا چاہ رہے ہیں فضیلت زہرا، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ کلام الہی ہے سورہ صافات آیت نمبر 6، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ۔ ہم نے اس دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ آیت یہاں پر اختتام ہو گئی۔ ہم نے اس دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ ہم شہر میں رہتے ہیں، یہاں پر سموگ ہوتا ہے، یہاں پر دھند ہوتی ہے، رات کے وقت وہ منظر نہیں بنتا کہ جو دیہاتوں میں بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دیہاتوں میں رات گہری ہوتی ہے نا تو وہاں پہ آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اور ایک ایسا منظر بنتا ہے کہ انسان جب رات کے وقت باہر سوتا ہے تو انسان کو جب آسمان پر نگاہ پڑتی ہے نا، چمکین آسمانوں ان ستاروں پر چمکتے اور دمکتے، تو ایک مرتبہ اس کو اللہ کی ذات ضرور یاد آتی ہے اور وہ قریب سے اس منظر کو دیکھتا ہے کہ سورہ صافات میں جس منظر کو اللہ کی ذات نے بیان کیا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر جب بیان کی گئی اور جب استفسار کیا گیا، پوچھا گیا حضرت امام کاظم علیہ السلام سے کہ یا امام، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے، تو جو کائنات ہے اتنی بڑی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ جب عرش سے اگر فرشتگان آسمانی اس دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ جگہیں جو ہیں وہ اللہ نے بہت زیادہ چمکین اور چمکدار اور روشن کر کے پیش کی ہیں، اور فرشتے بار بار اللہ تعالیٰ سے ان جگہوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو جگہ چمک رہی ہے یہ کون سی ہے؟ یہ کربلا ہے، یہ مدینہ ہے، یہ جنت البقیع ہے۔ اسی طرح حضرت امام کاظم آگے فرماتے ہیں کہ کچھ ایام ہیں کہ جن کو انسانوں اور فرشتگان آسمانی کے سامنے چمکا کر اور روشن کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، روز جمعہ کا دن ہے، عید غدیر کا دن ہے۔ یہ جو دن ہے نا، ان کو روشن کر کے فرشتگان آسمانی اور آسمانی مخلوقات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ایام ہیں 365 دنوں میں کہ جن دنوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا نا، تو یہ دن آگے بڑھ کر انہوں نے سب سے پہلے ولایت علی کو قبول فرمایا۔ ہفتے میں جمعہ کا وہ دن ہے، جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس نے باقی دنوں کی نسبت سب سے پہلے جو ہے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد سال کے ایام میں یکم شوال کا دن وہ ہے عید الفطر کا دن کہ جس دن نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد عید غدیر ہے، غدیر وہ دن ہے کہ جس دن نے سب سے زیادہ جو ہے
बढ़ कर इकरार किया है अली अमीरुल मोमिनीन की विलायत का। और उसके बाद इमाम से सवाल हुआ कि या इमाम हमें कुछ और भी बताइए। तो अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि जब 7 आसमानों से सवाल हुआ ना विलायत अमीरुल मोमिनीन का, तो सबसे पहले जिस आसमान ने अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इकरार किया वो 7वां आसमान था। अल्लाह ने उसको क्या इनाम दिया? अल्लाह ताला ने 7वें आसमान पर अपने अर्श को करार दिया और फरमाया, ऐ आसमान हफ्तुम, तुमने सबसे पहले अली वली की विलायत का इकरार किया है, मैं अपना अर्श तेरे ऊपर करार दूंगा। उसके बाद चौथे आसमान ने, 7वें के बाद छठे ने नहीं, 7वें के बाद चौथे आसमान ने अली वली की विलायत का इकरार किया। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक बैतुल मामूर करार दिया। बैतुल मामूर के बारे में जब सवाल किया गया कि बैतुल मामूर क्या है, तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया की मखलूक़ात के लिए एक काबा करार दिया है कि जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, और बिल्कुल जिस जगह पर मक्का और खाना काबा मौजूद है, ऐन उसके ऊपर चौथे आसमान पर अल्लाह ने आसमानी मखलूक़ात और फरिश्तगान आसमानी के लिए एक काबा आसमानी जिसको बैतुल मामूर का नाम करार दिया है। और तमाम फरिश्तगान उस काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, और ज़मीन में जिस काबा का तवाफ़ इंसान करते हैं उसको काबा करार दिया, चौथे आसमान पर बैत मामूर करार दिया। गोया अगर मैं यह ऐसा कहूँ कि विलायत अली का जो इकरार करे उस आसमान में बैतुल मामूर है, और जो विलादत अली को अपने हाथ में ले उसको काबतुल्लाह करार दिया है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे अहले सुन्नत के एक मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में वो एक रोशन ख्याल मौक़िफ़ लेके आते हैं। नाम है उनका जावेद अहमद गामदी, जिनके अक्सर टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स आते रहते हैं। अपने कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में उन्होंने अहले बैत रसूल की जो मिस्दाक़ हैं और मसादीक़ हैं उनको बयान किया। जावेद गामदी फरमाते हैं कि अहले बैत रसूल में ज़ौजात रसूल हैं, औलाद रसूल शामिल नहीं है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जावेद गामदी कहता है कि सैयद फ़ातिमतुज़ ज़हरा अहले बैत में नहीं है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन का शुमार अहले बैत में नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं होता। तो जब उससे पूछा गया कि अहले बैत रसूल में कौन कौन शामिल हैं, तो उसने अहले बैत रसूल में ज़ौजात रसूल को नाम लेके शामिल करना शुरू किया। और जब उससे दलील मांगी गई तो उसने ये दलील दी है कि अरब के मुआशरे में बेटी को जब तक उसकी शादी ना हो जाए बैत में घर वालों में शुमार किया जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो घर वालों में शुमार नहीं होती, वो अपने शोहर की घरवाली मानी जाती है। और अरब के मुआशरे का ये दस्तूर है कि दामाद को घर वालों में शुमार नहीं किया जाता। अहले बैत, लफ्ज़ अहल और बैत को अगर अलग अलग से पढ़ा जाए तो अहल से मुराद ये है कि रिश्तेदार, बैत से मुराद हैं घर। अहले बैत जब मिलाकर पढ़ा जाए तो इसका मतलब बनेगा अहलुल बैत, घर वाले। और जावेद गामदी कहता है कि रसूल अकरम के घर वालों में न उनकी बेटी शामिल न उनका दामाद शामिल। और दलील देता है अरब के मुआशरे को। मैं कहूँगा, ए जावेद गामदी,
اگر تو معیار عرب کے معاشرے کو قرار دیتا ہے تو میں معیار قرار دیتا ہوں قرآن مجید کو. میں حدیث کو نہیں لے کے آتا، کیونکہ تو یہ کہے گا کہ یہ شیعوں کی کتاب میں حدیث ہے، وہ سنیوں کی کتاب میں حدیث ہے. نہ، میں لاؤں گا قرآن کی آیت کو کہ جب عیسائیوں نے رسول اکرم سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو لائیں گے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب تمہارے گھر والے آ جائیں گے اور ہمارے گھر والے آ جائیں گے، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد ہم اللہ سے لعنت طلب کریں گے جھوٹوں پر. ہم میں سے جو بھی کذب پر کھڑا ہوگا اور جھوٹ پر کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر عذاب لائے گی. تاریخ گواہ ہے. جب میں لفظ تاریخ بولتا ہوں تو میں تاریخ سے مراد تمام منابع اہل سنت اور منابع اہل تشیع دونوں مراد لیتا ہوں. جا کتاب اٹھا اور دیکھ، جتنے مفسرین اہل سنت ہیں ان سے جا کے ان کے دروازے کھٹکھٹا، کتابوں کو کھنگال اور اس آیت کا مصداق ڈھونڈ کہ جب عیسائیوں نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو لاؤ تو کس کو لائے رسول؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول اکرم تشریف لائے ہیں نا زہرا، حضرت امیر المومنین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر، کچھ گفتگو نہیں ہوئی، کچھ کلام عیسائیوں سے نہ ہوا، صرف تشریف لائے ہیں، آسمان و زمین کا رنگ بدلنے لگا ہے. زہرا کے قدم چلتے ہیں، زمین و آسمان کی ہیئت بدلتی ہے. گویا ایسا محسوس ہونے لگا. اور عیسائیوں کے بڑے بڑے نجومی، عیسائیوں کے بڑے بڑے پنڈت اور ان کے جتنے بھی مذہب کے پیشوا تھے، ایک مرتبہ گھبرا گئے کہ ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے قیامت ابھی آنے والی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جب زمین و آسمان کا رنگ بدلنے لگا اور زمین و آسمان کا رنگ بدلتے ہوئے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ابھی قیامت آئے گی اور ساتوں آسمان زمین کو تہ تیک کر کے رکھ دیں گے. گھبرا گئی ہے عیسائیت، قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آپ حق پر ہیں. ذرا بتاؤ کہ مباہلہ میں کون کون تھے، اور یہ بھی بتاؤ کہ اہل بیت نبوت کون ہیں. یہاں پر میں ایک تلخ جملہ کہتا چلوں. اگر امت محمدی سقیفہ کی قضاوت کرتی، کربلا واقع نہ ہوتا. اگر تاریخ کے ہر سقیفے کا منہ بند کر دیا جاتا تو حسین کربلا میں کبھی تنہا نہ ہوتے. تنہا کر کے امت نے قتل کیا ہے زہرا کے لال کو. ہمارے ہاں مصائب جب بیان کیے جاتے ہیں تو تقابل کرایا جاتا ہے کہ فلاں بی بی کے مصائب زیادہ ہیں یا فلاں بی بی کے. میں صرف اتنا پوچھوں گا امت سے کہ سیدہ زینب کا سن کتنا تھا جب امت دروازے پر آگ لے کر آئی. زینب نے بڑی کم عمری میں مصائب دیکھنا شروع کر دیے تھے.
چھوٹے چھوٹے بچے تھے امام حسن و حسین، کم سن شہزادیاں تھیں زینب و کلثوم۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ابھی آپ کے سورج میانی کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا کچھ عرصہ قبل۔ ایک یونس نامی دکاندار کو کچھ راہ زنوں نے چند رقم کی خاطر قتل کیا۔ کتنا بڑا جنازہ تھا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، سوال کرے کہ مجھے بتاؤ کہ یونس کے جنازے میں کون کون آیا تھا، کس کس برادری کی شرکت تھی، کس کس گھر سے لوگ آئے تھے، تو یقیناً یونس کے ورثاء کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں، اتنے لوگ تھے ہمیں پتہ ہی نہ چلا کون آیا تھا کون گیا، بس اتنا تھا کہ بہت عالی شان قسم کا جنازہ تھا۔ کیوں اتنے لوگ آئے؟ جنازے تو روز ہوتے ہیں۔ جواب ملے گا بے دردی سے مارا گیا، بے قصور مارا گیا۔ میں پوچھوں گا اگر کسی علاقے میں کوئی ایسا عالم دین رہتا ہو جس نے اس علاقے کی رہنے والوں کی تربیت کی ہو، ان کو شیعہ کیا ہو، ان کو دین سکھایا ہو، اس علاقے کے جتنے بھی باسی ہیں اس عالم دین کی جوتیاں اٹھاتے ہوں، اس کی اولاد کی قدر کرتے ہوں، اور وہ عالم دین جب دنیا سے رخصت ہو جائے اور صرف 70 دن میں اس کی بیٹی روتے ہوئے اللہ سے یہ کہے اللہم عجل وفاتی، اے اللہ میں تنگ آ چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک علاقے میں ایک سردار رہتا ہو، امت اس کی جوتیاں اٹھاتی ہو، اور صرف اس کی وفات کے 70 دن بعد وہ روتے ہوئے کہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا میرے اوپر اتنے ظلم گرائے ہیں امت نے، بابا میرے اوپر امت نے اتنے ظلم گرائے ہیں کہ اگر روشن دنوں پر آتے کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ سنتے رہتے ہو نا، 2 مرثیے ہیں سیدہ زہرا نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ زہرا نے اتنے سخت مرثیے پڑھے ہیں۔ پہلا مرثیہ صبت علیہ مصائب، اور دوسرا مرثیہ اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میں مرنا چاہتی ہوں۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جس دن حضرت زہرا کی وفات کا دن تھا، اس سے پہلے حضرت زہرا اکثر دعاؤں میں روتی تھی اور دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے اٹھا لے، یا اللہ میں نے بابا کے پاس جانا ہے، یا اللہ امت نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں۔ جس دن وہ دن آیا ہے نا، اس دن زہرا نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اٹھاؤ کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد، علامہ قزوینی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ حضرت زہرا نے ایک خواب دیکھا کہ موتیوں کا ایک محل ہے، اس میں پھولوں سے سجا ایک منبر ہے، وہاں پہ حضرت رسول اکرم تشریف فرما ہے۔ زہرا کی جیسے ہی نظر پڑی ہے بابا پر، چیختی روتی چلاتی دوڑی ہے بابا کی طرف، اور بابا کو گلے لگا کے سسکیاں بھرتے ہوئے فرماتی ہیں بابا مجھے اپنے پاس بلا لے، بابا میں تھک چکی ہوں، بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ رسول فرماتے
فرماتے ہیں زہرا پریشان نہ ہو، تو آج کی رات کی مہمان ہے، تو نے میرے پاس آ جانا ہے۔ اس کے بعد زہرا بیدار ہوئیں اور زہرا کو قدر تسلی ملی۔ آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں 17 یا 18 سال کا سن ہو، ذیلت الجسم، بڑا سخت جملہ ہے، لکھتے ہیں ذیلت الجسم کا عربی میں معنی ہوتا ہے کہ جب کسی جسم کو جلایا جائے اور وہ پگھلنا شروع ہو جائے۔ زہرا کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے جسم کا گوشت پگھل پگھل کر گر رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن اور گزرے تو زہرا اتنی نحیف ہو گئیں کہ مزغۃ الرأس، اپنا سر باندھ کے چلتی تھی اور لاٹھی کے سہارے دیواروں کو پکڑ کر 18 سال کی نوجوان زہرا جب چلتی تھی نا تو رو رو کر کہتی تھی بابا مجھے واپس بلا لے۔ جب بابا نے خواب میں یہ نوید سنائی کہ تو میرے پاس آ رہی ہے، تب کیفیت یہ تھی کہ 3 دن سے زہرا بستر سے زمین تک نہ آ سکتی تھی اور تیمم کی حالت میں نماز پڑھتی تھی۔ زہرا نے جب یہ خواب دیکھا بیدار ہوئی اور اپنے جوتوں کو پہنا اور دیواروں کو بڑی مشکل سے پکڑ کر گھر کے اس مقام پہ آئی جہاں پہ پانی کے برتن پڑے تھے۔ حسن و حسین کو بلایا اور پانی کے برتن بھرتی ہے اور اپنے آنسوؤں بہتے آنسوؤں کے ساتھ نہلا رہی ہے، گویا چاہتی ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میرے ان بچوں کو کوئی لباس نہ پہنائے، کوئی ان کو نہلا نہ سکے۔ میں دنیا سے جانے سے پہلے آخری بار نہلانا چاہتی ہوں، اور نہلایا ہے اپنے بچوں کو زہرا نے۔ علی امیر جب گھر تشریف لائے ہیں بستر کی طرف دیکھا تو دیکھا زہرا موجود نہ تھی۔ پریشان ہوئے کہ زہرا کی کیفیت تو یہ ہے، زہرا تو چل بھی نہیں سکتی، تو زہرا کے بستر خالی کیوں ہے؟ ڈھونڈنا شروع کیا ہے علی امیر نے۔ جب اس مقام پہ پہنچے ہیں نا جہاں پہ زہرا حسنین شریفین کو نہلا رہی ہے تو پوچھنے لگے ہیں امیر یا زہرا اس حالت میں حسنین کو کیوں نہلا رہی ہو؟ حضرت زہرا اٹھی ہیں، ہاتھ کا سہارا لیا ہے امیر کا اور خاموشی کا اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ابھی خاموش رہو۔ جب کمرے میں آئی اور تنہائی ہوئی تو وہاں پہ سرگوشی کی ہے امیر سے کہ میں ایک دن کی مہمان ہوں، مجھے میرے بابا نے یہ کہا ہے کہ آج رات میں ان سے ملنے والی ہوں۔ جب میں مختصر کر رہا ہوں، جب حضرت زہرا کی شہادت ہو چلی اور حضرت امیر جس انداز میں سنا ہے حضرت زہرا کی شہادت کو، دوڑتے ہوئے علی جیسا شجاع گھر پہنچا اور زمین پر گرے ہیں علی، 2 بار گرے پھر اٹھے ہیں اور زہرا کی میت تک پہنچتے ہوئے علی جیسا شجاع بھی اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا۔ جب غسل دینے لگے نا تو 2 ایسی بیویاں ہیں کہ جن کو جب غسل دیا گیا ہے نا تو وقت کے امام کی آہ نکل گئی۔ پہلا غسل جو امیر المؤمنین نے سیدہ زہرا کو دیا ہے، جب ہاتھ ٹوٹی پسلیوں پر پڑا ہے امیر المومنین کا، تو اس کے بعد ایک دھار سے چیخے ہیں اور بلند آواز سے گریا، سسکیوں کی حالت میں امیر جس طرح ایک چھوٹا بچہ روتا ہے اس طرح رویا ہے علی۔ اور دوسرا
جب سجاد امام سجاد نے حضرت سکینہ کو غسل دیا ہے، اور ایک مرتبہ سسکیاں آئی ہیں ہمیں حضرت سجاد کی، اور ایسے روئے ہیں جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ایک مرتبہ کوثر حسین صدیقی مرحوم، زوجہ مرحومہ ممتاز حسین، نوازش علی صدیقی، اللہ دتا صدیقی، زوجہ مرحومہ حاجی ریاض حسین، زوجہ مرحومہ حاجی محمد ہاشم، زوجہ مرحومہ غلام عباس خاکوانی، دیگر مرحومین جو حاضرین کے بھی جتنے مرحومین ہیں، اور شہدائے ملت جعفریہ، استاد العلماء علامہ سید گلاب علی شاہ نقوی، اور ہمارے خانوادے کے دیگر مرحومین، اور بالخصوص کچھ دن پہلے برسی گزری ہے شہید حاجی ایوب علی صدیقی صاحب کی، اور شہید سید ذوالفقار حسین نقوی آف لاہور، ان کی برسی گزری ہے۔ اور جتنے نام لیے گئے ان تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو وصال فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔